بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپوفٹ چینل پہ شاہد الحق کے ساتھ آج ہز ایکسیلنسی علی اکبر شاہ صاحب ہیں. علی اکبر شاہ صاحب کا تعارف کے محتاج نہیں ہے. اس وقت یہ موسٹ سینئر پرسن ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے. پاکستان باکسنگ میں ان کی خدمات کو کانٹیننٹل طور پہ مانا جاتا ہے. آئبا کے لوگ ہوں یا پاکستان باکسنگ کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، یہ سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل شخصیت ہیں ہمارے لیے علی اکبر شاہ صاحب. پچھلے دنوں شدید بیمار ہوئے تو ہر کوئی بہت زیادہ فکر مند تھا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ علی اکبر شاہ صاحب سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی اور باکسنگ کے لیے بہتری کے لیے اور باکسنگ کے لیے مشاورت کی ان سے، جس کو لوگوں نے بہت سراہا. اور آج لوگوں کی ڈیمانڈ پہ علی اکبر شاہ صاحب اپنی صحت کی ریکوری میں ہیں، ہاسپٹل سے واپس آ چکے ہوئے ہیں گھر میں، اور شاہ صاحب سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. شاہ صاحب السلام علیکم، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسپوفٹ چینل پہ. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں شاہد الحق صاحب کہ آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے میرے بیمار جسم میں جان ڈال دی، کیونکہ یہ اسپورٹس یا باکسنگ ایسی چیز ہے جو کہ ایک لحاظ سے ہمارے نسوں میں بستی ہے، جو ہماری کمزوری ہے، اور آپ نے اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. بہت شکریہ. شاہ صاحب انفیکٹ جو ہے حقیقت جانے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا فکر مند تھے آپ کے لیے. میری صحت ابھی بھی کوئی بالکل صحیح نہیں ہے، اور تقریباً اگر میں ریکوری مجھے ہوئی بھی ہے تو 50% ہوئی ہے. لیکن آپ کو حیرت کروں کہ جس وقت میں ہاسپٹل میں داخل تھا، اسلام آباد میں بھی باکسنگ ہو رہی تھی، لاہور میں باکسنگ ہو رہی تھی. میں پلنگ پہ لیٹا ہوا لائیو وہ دیکھ رہا تھا، گھر پہ پہنچا تب بھی دیکھ رہا تھا، اور میرے مسلسل جو ہے وہ، اور جب ابھی اسلام آباد میں جب یہ 6 تاریخ سے باکسنگ شروع ہوئی ہے تب بھی میں اس کو جو ہے وہ دیکھتا رہا. تو یہ ایک کمزوری ہے کہ جس میرا کام نہیں کر رہا تھا دماغ کا، لیکن میں پھر بھی باکسنگ کے متعلق سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، اس کھیل سے ہمیں عزت ملی ہے اور اس کھیل کی آپ حفاظت کرو میرے مولا. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ابھی بھی توجہ دے رہے ہیں اس کھیل کے اوپر. کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو لاہور میں نیشنل چیمپئن شپ ایک گروپ نے، جو پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا ایک گروپ ہے اس نے کروائی، ایک گروپ جو ہے وہ پنجاب میں ایک چیمپئن شپ کروانے جا رہا ہے، جبکہ میرے خیال سے یہ جو ایچ ای سی والا ایونٹ ہو رہا ہے یہ کوئی کمبائن گیم لگتی ہے، کیونکہ اس میں سم ٹائمز لگتا ہے کہ کچھ امپارشل لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ٹورنامنٹس پاکستان باکسنگ کی واپسی کے لیے کیا رول پلے کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو باکسنگ کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ ڈی ایچ اے نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ لاہور میں ہوئی، ابھی میرا خیال ہے 2-3 دن ختم ہوئی ہے. میں نے اس کو لائیو دیکھتا رہا، کیونکہ بیماری کے باوجود بھی میری کمزوری تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. جو لائیو میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی اور لکھ کے بھی بھیجا تھا کہ یہ جو ڈی ایچ اے باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہی ہے، نیشنل چیمپئن شپ، یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یا منسٹری آف آئی پی سی اور ہم سب کا امتحان ہے. کیونکہ اس میں یہ دیکھنا تھا کہ پارٹیسپیشن کتنی ہو رہی ہے، کتنی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن اس میں حصہ لے گی، کتنے فورسز اس میں شامل ہو رہی ہے، کتنے ڈپارٹمنٹ شامل ہو رہے ہیں. یہ تھا میرے نزدیک امتحان گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی تھا، اسپورٹس پالیسی کا بھی تھا، گورنمنٹ کے عہدیداروں کا بھی تھا، منسٹری آئی پی سی کا بھی تھا. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ افسوس پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کہیے، کہ اس میں جو ہے وہ تمام فورسز نے حصہ لیا، ڈپارٹمنٹل ٹیمیں موجود تھی، صوبائی ٹیمیں موجود تھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آئبا چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف آئی پی سی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن گورنمنٹ کے خود کے اداروں نے جو ہے اپنی گورنمنٹ کی بات کو نہیں مانا، یا انہیں نظر انداز کر کے انہوں نے اس چیمپئن شپ میں حصہ لیا.
جبکہ آئبا نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، پاکستان اسپورٹ بورڈ نے بھی اس الیکشن کو نہیں مانا تھا، لیکن یہ باکسنگ ٹورنامنٹ ہوا. خوش آئند بات ہے کیونکہ باکسنگ تو ہوئی، کم از کم سب نے حصہ لیا، موقع ملا سب کو. کس کی ہار ہوئی کس کی جیت ہوئی، بتاتا ہوں کہ شکر الحمدللہ باکسنگ اچھے طریقے سے ہوئی، جو میں نے خود نے براہ راست دیکھا. کچھ بدمزگیاں بھی اس میں ہوئی ہے، وہ بدمزگیاں ہوتی رہتی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ڈی ایچ اے ہوئی تھی، یہ اس امتحان میں کون پورا اترا کون نہیں اترا، یہ فیصلہ تو گورنمنٹ کو خود کو کرنا ہے، لیکن میری نظر میں یہ ٹورنامنٹ ہو گیا. دوسرے مرحلے میں ابھی جو ہے وہ ایچ اے سی کا ہو رہا ہے، تمام یونیورسٹی اسلام آباد میں جمع ہے اور کامیاب جوان پروگرام کا کوئی حصہ ہے، یہ ٹورنامنٹ کرا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح کیا. ڈی جی پی ایس بھی کرنل آصف زمان صاحب کو بھی میں نے دیکھا، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن جب باکسنگ میں نے دیکھا جو غالباً 6 تاریخ کو تو رات کا وقت تھا، آپ یقین جانو میں بستر پہ علالت میں پڑا ہوا تھا، میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جس طریقے سے اس ایچ ایس سی کے ٹورنامنٹ میں باکسنگ قوانین کی دھجیاں بکھیری گئی ہے، اگر وہی چیز آئبا کی نظر میں آ جائے کہ یونیورسٹی 200 کے قریب لڑکے یہاں جمع ہے، باکسنگ ہو رہی ہے، ریفری جو ہے ٹریک سوٹ میں ٹوپی پہنا ہوا ہے ریفری گری کر رہا ہے، ججز جو بیٹھے ہوئے ٹریک سوٹ میں اپنے اپنے اس میں نہ کوالیفائڈ ہے نہ کچھ ہے، یہ کیا مذاق ہے. میں نے اسی وقت رات کا وقت تھا، ڈی جی صاحب کو کرنل آصف صاحب کو میں نے یہ ایک شکایت شاہ بھیجی، صاحب اور 1 مجھے منٹ آپ ہولڈ کر یقین جائیے گا، جانو گے ہولڈ کر جائیے. میری زندگی میں یہ پہلا ڈائریکٹر جنرل گزرا ہے جس نے میرا خیال ہے آدھے 1 گھنٹے کے اندر اندر کاروائی کی ہے. اس نے مجھے کہا کہ میں خود دیکھتا ہوں، اور وہ دوسرے دن میں نے تصویریں دیکھا، ڈی جی صاحب پہنچ گیا. میں آپ کے اس چینل کی توسط سے ان کا شکر گزار ہوں کہ پھر میں کہتا ہوں کہ میری کرنل آصف زمان صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنا کوئک انہوں نے رسپانس دیا کہ میں خود حیران رہ گیا. میں شکر گزار ہوں. اب چند لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہیں میں ذات میں میرے شاگرد ہیں، وہ لوگ بھی جو ریفری بن کر بیٹھا ہے یا جو ججز ہیں ان میں میرے شاگرد ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے، لیکن بہرحال کچھ جو ہے کوالیفائڈ لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے باکسنگ کو شروع کر دیا. شکر ہے اللہ کا، باکسنگ تو ہو رہی ہے. اب آپ نے تیسرے گروپ کی بات کیا، ایک اور گروپ جو پنجاب میں کرا رہا ہے، پنجاب میں بھی پنجاب باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہی ہے. اب سب سے بڑا شاہد الحق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پنجاب میں باکسنگ ہو رہی ہے، چاہے نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے، چاہے بلوچستان میں باکسنگ ہو رہی ہو، ہر طرف مجھے باکسنگ کے ہی لوگ نظر آ رہے، کوئی غیر آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. اب ان تمام لوگوں کو یہ طاقت باکسنگ کی جو ڈیوائیڈ ہوئے لی ہے، اگر اس تمام طاقت کو یکجا کر دیا جائے، سیٹوں کو چھوڑ کے اور اپنی انا کو چھوڑ کے صرف باکسنگ کے لیے کیا جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی باکسنگ 6 مہینے میں عروج پر نہیں پہنچے تو میں زندگی بھر کبھی باکسنگ کا نام نہیں لوں. شاہ صاحب آپ نے بات کی اس وقت کہ ڈی ایچ اے کے جو ٹورنامنٹ ہوا ہے اس میں ڈپارٹمنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اسی طرح ایچ ای سی کے ڈپارٹمنٹ کے بھی تھوڑے سے پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا. اوور آل میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کی ہے دونوں سائڈز کی، کہ ڈی ایچ اے کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ بھی بہتر ہے کہ کم از کم ہوا. ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ وہ کمپلیٹ ٹیم اس میں بھی موجود نہیں ہے، آدھے لوگ ادھر بکھرے ہوئے ہیں، آدھے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ شاہ صاحب اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ ہمارے یہ جو 2-3 گروپس ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، یہ کس طریقے سے یونائٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں آپ کیا رائے اپنی دیں گے؟ دیکھیے شاہد الحق صاحب کو جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میرا انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سا دوست موجود ہیں جو ریجن کے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہے، سیکرٹری جنرل بھی ہے، آئبا کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، آئبا کے نائب صدور بھی ہیں،
اور مختلف کمیشن کے وہ چیئرمین بھی ہیں اور مختلف کمیشن کے سیکرٹری بھی ہیں. وہ میرے گہرے دوست رہے, ان سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں گروپ تو جو ان کے ریکارڈ کے مطابق 3 گروپ ہے, ان کے ریکارڈ کے مطابق, تو اس لیے وہ کسی کو ریکگنائز نہیں کر رہے. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک کی ہو جائے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے 3 گروپ ہو چاہے, مثال کے طور پہ اگر ناصر تنگ کسی کا گروپ کا سیکرٹری جنرل, تو ناصر تنگ کون ہے؟ ناصر تنگ سابق باکسر ہے, یعنی باکسنگ کا آدمی ہے. اس نے باکسنگ کھیلی ہے, اس نے مکے کھائے ہے, اس نے ریفری ججنگ کی ہے, میرا شاگرد ہے, میں اس کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے, میں نے اس کو باکسنگ بھی کھلائی ہے. تو اگر ناصر تنگ ایک جگہ پہ موجود ہے تو اس کا مقصد ہے باکسنگ موجود ہے. اب آئیے دوسرے گروپ کی طرف. دوسرا اگر کوئی گروپ ہے, اگر پنجاب کے سائٹ میں کوئی گروپ نظر آتا ہے, شرجیل ہے, شرجیل ہو گیا, چاہے عابد باکسر ہو گیا, یہ کون ہے؟ یہ میرے شاگرد ہیں, میرے ہی بچے, میرے ہاتھوں سے میں نے ان کو کھلایا. میں جانتا ہوں ان کو, بہترین باکسر رہے, بہترین آرگنائزر رہے, اور بہترین قسم کے لوگ ہیں, پیسہ خرچ کرنے والے. تو یہ دوسرا گروپ موجود ہے, وہ کون؟ باکسنگ کے لوگ. اب آئیے اکرم خان کی طرف. اکرم خان کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ اولمپین انٹرنیشنل ٹیکنیکل آفیشل ہے. وہ تمام کے تمام وہ ہے جن میں سے 99% میرے شاگرد ہیں. اب اگر 3 گروپوں کی ہم بات کریں گے تو تینوں باکسنگ کے رہے, تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ لڑائی کسی کی نہیں ہے, لڑائی ہے عہدوں کی, اور لڑانے والے کوئی اور ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا اسپورٹس بورڈ ان لوگوں کو یکجا کر دے, باکسنگ کے لوگوں کے, بھائی تم لوگ آپس میں بیٹھو, چھوڑو کون صدر ہے, کون سیکرٹری ہے, کون چیئرمین ہے, اس کو چھوڑو. آپ لوگ پاکستان کی باکسنگ چلانا چاہتے ہو نا. کیا مجھے شوق نہیں تھا کہ میں سیکرٹری بنوں؟ پروفیسر انور چودھری اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا بھی تھا, لیکن میں نے کہا جب تک اقبال قریشی زندہ ہے میں سندھ کا سیکرٹری نہیں بنوں گا. اور اقبال قریشی مرحوم پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل تھے, اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے میجر رشید سیکرٹری جنرل بنے. میجر رشید کے انتقال کے بعد بنے شکیل درانی. شکیل درانی کے بعد سیکرٹری جنرل بنے اکرم خان. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سارے باکسنگ کے لوگ تھے بھائی, کوئی باہر سے تو نہیں ہے, کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ تو نہیں تھے. تو باکسنگ کے لوگ اگر ایک جگہ پر ہو جائے تو پھر تو بات ہی علیحدہ ہے. فقیر حسین صاحب بلوچستان میں بیٹھے, مجھے یاد نہیں ہے کہ 9 انہوں نے نیشنل ٹورنامنٹ کروائے. ان کے ہٹنے کے بعد ایک ٹورنامنٹ کوئی بتا دے کہ نیشنل ٹورنامنٹ بلوچستان میں ہوا ہو؟ نہیں ہوا. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی مثال میں آپ, وقار معروف تھا, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے. وقار معروف صاحب کے ہٹنے کے بعد مجھے کوئی بتا دے کہ کہاں گیا نیشنل بینک آل پاکستان باکسنگ ٹورنامنٹ, جو 9 ٹورنامنٹ انہوں نے کروائی. اس کا مقصد ہے جو لوگ آئے ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان ٹورنامنٹوں کو, ریگولر ٹورنامنٹ جو نیشنل بینک اسپانسر کرتا تھا, اس کو ریگولر کروا سکے. تو اس کا مقصد یہ کہ انہوں نے ڈمی لوگوں کو بٹھا دیا, یعنی یس مین کو بٹھا دیا. نہ وقار معروف یس مین نہیں تھا, پاورفل آدمی تھا, ایڈیشنل کمشنر رہ چکا تھا اقوام کر کے. فقیر حسین صاحب یس مین نہیں ہے کیونکہ وہ خود ڈی آئی جی رہ چکے ہیں, تو یس مین کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے خود کے. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں بھیجو, وہاں بھیجو, وہاں بھیجو. تو یہ جو جنگ ہے, اس جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان مخلص لوگوں سے مشاورت کریں, مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, گورنمنٹ بلائے یا کوئی بھی اسپورٹس کا ادارہ ان کو بلائے, ایک ٹیبل پہ بٹھاؤ کہ بھائی تم لوگ سب تو ایک ہی ہو, مٹھی تو کھلی ہوئی ہے, مٹھی کو آپ نے کھول دیا ہے نا, آپ مٹھی تو بند کرو. اب مٹھی بند کرو گے تو مکہ بنتا ہے نا, اگر آپ نے مٹھی کھولی ہے تو تھپڑ بنے گی, اور یہ تھپڑ ہمارے باکسنگ پہ لگ رہی ہے.
اگر مٹھی بنے گی تو یہ طاقت بنے گی, اور طاقت سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے میڈل کے دروازے کھلیں گے, اور یہ میڈل کے دروازے صرف ہمیں کھلوانے. اچھا شاہ صاحب, جی یہ جی آ مجھے رہی ہے. بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ایک رائے دے دی تمام دوستوں کو کہ یار جب تک وہ ملیں گے نہیں تو یہ باکسنگ بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ باکسنگ نام ہی جو ہے 5 انگلیوں کے ملنے کے بعد مکے کا ہے. تو جب آپ لوگ خود ہی جی بالکل. سکیٹرڈ رہیں گے تو لوگ آپ کو یوز کرتے رہیں گے. اور یہی بات ہے کہ اس وقت چاہے وہ ناصر ٹونگ والا گروپ ہو, یا پھر لاہور والا شرجیل والا گروپ ہو, یا اکرم خان والا, ان سب میں ہی یہ مسائل چل رہے ہیں کہ سب لوگ مل کے بیٹھ نہیں رہے. تو انشاءاللہ دیکھیں, آپ بھی دعا کیجئے کہ ان سب کو اللہ ہدایت دے اور سب لوگ مل کے بیٹھ جائیں. لیکن اس میں وہ والے مسائل ضرور آ رہے ہیں کہ کون کیا کس طریقے سے سیٹل ہوگا. تو اس میں رائے کوئی دے سکتے ہیں کہ اگر بیسٹ فیڈریشن بنے تو وہ کیسے بنے گی؟ اصل میں بیسٹ فیڈریشن تو ان لوگوں کے ساتھ بنتی ہے جو کہ باکسنگ میں کام کرنے والے ہو, کیونکہ باکسنگ کو وقت دینا پڑتا ہے. وقت کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت, جو بھی ہے وقت کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب وقت نہیں ہے تو وہ باکسنگ کو کیا وقت دیں گے؟ تو جتنے لوگ اس وقت باکسنگ فیلڈ کے اندر دھڑے بندیوں میں تقسیم ہے, ان میں کام کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں. کام کرنے والوں سے آپ کام کر لیں. جو جمع داری کرنا چاہتا ہے یا عہدے لینا چاہتا ہے وہ بے شک عہدے لے, اسپانسر لے کر آ جائے, باکسنگ چلائے. کام کرنے والے تو موجود ہیں. بتائیے مجھے 2011 کے بعد کون سا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوا پاکستان میں؟ یہ ناممکن ہے. ممکن ہے, آج کے دن تک بھی یہ ممکن ہے. جس بے دردی سے گروپوں میں باکسنگ کے نام پہ, چاہے میں کھل کر کہتا ہوں کہ سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو, چاہے کے پی کے کی گورنمنٹ ہو چاہے پنجاب کی گورنمنٹ ہے, وہ دونوں طرف سے ہاتھ رکھی ہوئی ہے. جو چاہتا ہے اس کو بولتے ہیں لو باکسنگ کراؤ, باکسنگ کراؤ. باکسنگ کراؤ تو کس کو آپ کروا رہے ہو؟ بلوچستان میں 3 ٹورنامنٹ چند دنوں میں ہو گئے. میں ادھر کوئٹہ گیا تھا پہلے, تو میرے سامنے, اور تینوں کے تینوں ٹورنامنٹ کس نے کروائے؟ اسپانسر کس نے کیے؟ لاکھوں روپے کس نے دیے؟ بلوچستان اسپورٹ بورڈ نے دیے. اسی طریقے سے آپ آ جاؤ سندھ میں ٹورنامنٹوں کی لگاتار ہو رہی ہے. کتنے باکسنگ ہو رہے ہیں, کتنے لڑکے کھیل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انٹر ڈویژنل ہو رہی ہے, کتنی ڈویژن آئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اس وقت نیشنل چیمپئن شپ کے اندر لڑکیاں یا لڑکے کھیلے, کتنے ڈویژن کے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس نے کہا لے لو, پیسوں کو لے لو. او بھائی خدا کو مانو, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان کی عزت, پاکستان کا جھنڈا, پاکستان کا قومی ترانہ ہماری عزت ہے. آج علی اکبر شاہ کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا, لیکن علی اکبر شاہ نے پاکستان سے باہر قدم رکھنے کے بعد جو بلیزر پہنا ہوتا تھا نا, وہ میری عزت تھی. اور جس جگہ پہ میں جج کی حیثیت سے بیٹھتا تھا وہ میرے ملک کی عزت تھی. اور جس جگہ پر میرے جو ڈسیشن جاتی تھی وہ میرے ملک کا نام بلند کرتا تھا کہ علی اکبر شاہ قادری پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ, پاکستان کے نام کے ساتھ ایماندار جج ہے. کیا دنیا میں رشوت نہیں ملتی ہے؟ بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے. کمزوری, پیسے کی کمزوری کو چھوڑو, قبر میں کوئی چیز لے کے نہیں جانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے جس گیم سے, جو ہماری پہچان ہے. ہم اس سے مخلص ہو جائیں تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اس سے کوئی مخلص نہیں ہو رہا ہے. بس یہی بدقسمتی ہے, عہدوں کی جنگ نے ہماری باکسنگ کا بیڑا غرق کر دیا. شاہ صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں ساتھیوں کو؟ دیکھیے میں اپنے تمام چاروں صوبوں کے جو میرے دوست ہیں باکسنگ کے, جو میرے شاگرد ہیں, چاہے وہ صوبوں کے ہو, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہو, چاہے فورسز کے, ان سے میری دردمانہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے آپ لوگ یکجا ہو جاؤ, باکسنگ چلاؤ. آپ لوگ باکسنگ کے دروازے بند مت کرو, باکسروں کے ساتھ زیادتی مت کرو.
बॉक्सिंग के साथ ज्यादती मत करो, क्योंकि यही लोग अगर हम मेरिट का कत्लेआम करके लोगों को पैसों की खातिर बाहर भेजेंगे तो इससे हमारे झंडा बुलंद नहीं होगा, हमारे पाकिस्तान के नाम के ऊपर धब्बा लगेगा, हमारे पाकिस्तान के परचम के अंदर जो सफेद चांद तारा है ना उसके ऊपर धब्बा लगेगा, जो सफेद निशान है उस पर लगेगा। हमें अपने मुल्क की इज्जत और आन की खातिर अपने ओहदों को कुर्बान करना है। आप मेहरबानी करके आप बॉक्सिंग को छोड़ो, कौन बड़ा कौन छोटा उसको छोड़ दो। शाह साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। एक बार फिर दोस्तों से अपील की उन्होंने कि सब लोग यूनाइट हो जाएं। ये पहले भी एक दो दफा कोशिश कर चुके हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान में इत्तेफाक की कमी है। बॉक्सिंग कैसे आगे बढ़ेगी इसका एक ही उन्होंने रुख बताया, और वो ये है कि बॉक्सिंग मुक्के का नाम है और मुक्का सब उंगलियों के मिलने का नाम है। उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, ये जब तक सब लोग मिल के एक मुक्के की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है कि हम लोग बॉक्सिंग में कोई बहुत बड़ा इनकलाब ला सकें। हम लोग अगर अलग अलग ग्रुप्स में अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते रहे तो हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे कौन अच्छा और कौन बुरा। लेकिन ये बात तय है कि यूनिटी के बगैर बॉक्सिंग तरक्की नहीं कर सकेगी। हुआ सिंध में 40 टूर्नामेंट्स करवा के आप कोई भी कमाल दिखा दें, भले उससे अकाउंटेबल भी ना हो। इसी तरीके से अगर आप बलूचिस्तान के टूर्नामेंट्स को देख लें या HEC के टूर्नामेंट्स को, पैसा बहाया जा रहा है लेकिन बॉक्सिंग नहीं। बॉक्सिंग सिर्फ मुक्के का नाम है और ये यूनिटी से आएगा। अल्लाह हाफिज।